زمین کے بھوکے تھے. ان کا جو ماموں ہے ایک اعجاز ارشد اور اعجاز اور جو یہ ضیاء احمد ہیں وہ چھپ کر بیٹھے تھے. انہوں نے فائر مارا, ادھر ہی موقع پر ان کی ڈیتھ ہوگی. انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ سب بھائیوں نے اور ان کی والدہ نے مل کے کرائے کے قاتلوں کو ہائر کر کے اس کو قتل کیا. جو انہوں نے کیا جنہیں دوسری شادی کی سب جھوٹ. یہ لوگ زمین کو لے کے اتنے لالچی تھے, یہ اپنے باپ کی جان کے در پہ ہو گئے. انہوں نے اپنے باپ پر پے در پہ وار کیے. اس بھائی نے پلان بنایا تھا, بڑے بھائی. اب اس کے دل میں کیا لالچ تھا؟ زمین کا ہوگی. کتنی زمین تھی؟ 34. ہمارا باپ دنیا سے چلا جاتا تو وہ زمین کس کے پاس آنی تھی؟ ہمارے پاس. تو انتظار کر لیتے. اکساتا کون تھا زیادہ؟ بڑا بھائی. کون کون شامل تھا؟ دونوں ماموں جی. انہوں نے یہ کام کروایا. قتل کریں گے تو پھر زمین بچ جائے گی, ہمارے پاس آ جائے گی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا. آج میں موجود ہوں منڈی احمد آباد میں. سنا تھا کہ زر اور زمین کے خاطر انسان اپنے ہی رشتوں کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے. آج ہم آپ کو اس کی ایک زندہ مثال دکھانے جا رہے ہیں. جی ہاں, ایسے صفاق بیٹوں سے ملوانے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں جنہوں نے چند ایکڑ زمین کی خاطر اپنے باپ پر بربریت ڈھا دی, اسے بے دردی سے گولیوں سے چھلنی کر دیا اور تب سکون کا سانس لیا جب اس کی آخری سانس بھی ختم ہو گئی. وہ درندے, وہ صفاق بیٹے جنہیں نہ دنیا کا خوف رہا نہ اللہ کا خوف رہا, وہ کون ہیں؟ آئیے آپ کو پروگرام میں دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اس کیس کے مدعی موجود ہیں. ان کے ماموں ہیں جنہیں بے دردی سے قتل کیا, اور قتل کرنے والا کوئی اور نہیں, جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اپنے ہی خون کے پیاسے تھے اور ان کے اپنے سگے بیٹے تھے. اور وجہ قتل زمین تھی, جائیداد تھی جو کہ وہ باپ سے لینا چاہتے تھے. وہ نامعقول یہ نہیں جانتے تھے کہ وراثت میں باپ اگر ان کا دنیا سے ویسے ہی ہر ایک نے چلے جانا ہے, اور اگر وہ چلا جاتا ہے تو وراثت تو انہیں کی ہے, لیکن انہیں اس کا انتظار نہیں کرنا تھا. انہوں نے اپنے باپ کو قتل کروا کے گناہگار ہونا تھا. شاید یہ ان کی رسوائی کا وقت تھا, یہ وہ رسی تھی جو اب اللہ ان کی کھینچ رہا تھا. تو یہ کیا ہوا سارا انہیں سے جانتے ہیں. سب سے پہلے تو جی میری طرف سے, میرے ادارے کی طرف سے بڑا افسوس ہے, آپ کا ایک اپنا قیمتی رشتہ آپ سے چھن گیا. صرف ایک رشتہ نہیں, اس سے جڑے باقی رشتے بھی گناہ گار ہو کے آپ سے دور ہیں. یہ رشتوں میں دوریاں کیسے آئیں؟ آپ کے ماموں کو قتل کرنے والے ان کے اپنے ہی بیٹے تھے, وجہ کیا تھی؟ سگے ماموں تھے میرے, ان کا 34 ایکڑ رقبہ تھا. تو پہلے بھی لڑائی جھگڑا ان کا جو ہے نا ہوتا رہتا تھا معمول کے طور پر, جو ہے نا وائف کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ. ممانی بھی اپنوں میں سے ہی آئی تھیں بیاہ کے؟ جی اپنوں میں سے ہی ہیں. اچھا, ان کی کزن لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کی خالہ یا پھپھو کچھ تو لگتی ہوں گی. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو لڑائی جھگڑا ہے یہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا. تو انہوں نے پہلا جو ہے نا پہلے بھی اس طرح ان کو فائر مارنے کی کوشش کی. 4 بیٹے تھے, ایک فوت ہو گیا. جی یہ 3 ان کے زندہ ہیں اور 3 شادی شدہ ہیں. تینوں نہیں, 2 شادی شدہ تھے جس میں سے ایک فوت ہو گیا. اب 2 غیر شادی شدہ ہیں, ایک شادی شدہ ہے بڑا جو بیٹا ہے. اچھا. تو انہوں نے جو ہے نا پلان پہلے بھی کیا ادھر. نہیں تو کیا وہ اپنے والد سے جائیداد مانگتے تھے اور والد صاحب دیتے نہیں تھے؟ معاملہ کیا تھا؟ نہیں, سارا خرچہ ان کو دیتے تھے. وہ اصل میں نا ان کے ماموں ہیں, وہ ان کے نقش قدم پر چلتے تھے. وہ پہلے بھی انہوں نے اپنی زمین جائیداد بیچ کر جو ہے نا, ابھی ان کی جو ہے زمین, میرے ماموں کی زمین جو ہے, ان کی زمین پر آنکھ تھی کہ اس کو بیچ کرنا, اب اس کو ہی بیچ کر کھانا پینا ہے. ادھر سے, ہاں جی, ادھر سے ہی کھانا پینا ان کا, ادھر سے ہی سارا کچھ جاتا تھا. تو وہ ماموں بھی لڑتے جھگڑتے تھے, کیوں ادھر سے کیوں جاتا ہے کھانا پینا, ان کا اپنا نہیں کچھ ہے. تو پہلے بھی انہوں نے پلاننگ کے تحت جو ہے نا کرائے کے جو ہے, کس نے پلاننگ کی؟ پہلے بھی بیٹوں نے اور بیوی نے پلاننگ کی, اور گھر کے دروازے کے آگے پڑے تھے. تو 2 بندے اچانک آئے, انہوں نے بریسٹ, وہ ان کا پتہ نہیں چل چکا, لیکن کرائے کے قاتل تھے. اور مقتول نے 4 جو FIR اپنے جو ہے نا دور میں, جو زندگی میں ہی ان کے اوپر کی ہوئی ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. بیٹوں کو آگ کیا تھا؟ جی آگ بھی کیا تھا, اور جو پہلی بیوی ہے اس کو طلاق کا ایک نوٹس بھی جو ہے نا جاری کروایا تھا. غالباً آپ کے ماموں نے اب دوسری شادی بھی کر لی تھی. وہ بس یہ تھا نا کہ وہ ہمارے پاس رہتے تھے پہلے, تو کافی دیر ہوگی, 2-3 سال ہو گئے, چلنے پھرنے لگ گئے. پہلے جو فائر انہوں نے مارا تھا نا وہ ان کی ٹانگ میں لگا تھا.
تو اس میں جو ہے نا 1-2 سال ریکور ہونے میں لگ گئے. بس یہی زمین کے بھوکے تھے, انہوں نے زمین کے لالچ میں آ کے. اس وقت آپ کے ماموں جب بچ گئے تو ان کو سزا نہیں ہوئی؟ نہیں ان کو معاف کر دیا انہیں؟ جی وہ بس برادری کے جو بندے ہیں یا ادھر آبادی کے جو بھی علاقہ جہت کے لوگ ہیں, انہوں نے مل کر صلح صفائی کروا دی. باپ نے معاف کر دیا؟ جی باپ نے معاف کر اپنا دیا. قتل جو وہ کرنے جا رہے تھے اس کا منصوبہ تھا, ہاں جی انہوں نے معاف کر دیا. اٹیمپٹ بھی کر لیا تھا. اور 10 ایکڑ زندگی میں کیسے قتل کیا انہوں نے اور کب موقع پایا؟ ابھی یہ جو ہے اس کا ان کا جو ماموں ہے ایک اعجاز, وہ اور ایک بڑا بیٹا ہے ارشد, اس نے فائر مارا ہے, اور جو ماموں ہے وہ ساتھ تھا, اور ایک اور بندہ تھا. مقتول اس وقت کہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ وہ انہوں نے عارضی طور پر اب جو ہے نا دوسری شادی کی ہے, تو عارضی طور پر ادھر جو ہے نا رائش اپنی رکھی حجرہ شام کی, اپنی ماموں کی بیٹی سے شادی کی ہے دوسری. کتنی عمر تھی مقتول کی؟ ابھی جو ہے نا ان کی 50 سال عمر تھی, 40-50 سال عمر کے قریب. تو وہ جا رہے تھے پیر حیات جو ہے نا, ادھر ایک گاؤں ہے, ادھر انہوں نے جو وہ ان کے ماموں ہی رہتے ہیں, ان کے پاس گئے کھو پر, تو ادھر جو ہے نا دودھ لے کر جا رہے تھے واپس حجرہ شام کی. تو ادھر یہ ارشد اور اعجاز اور جو یہ ضیاء احمد ہیں وہ چھپ کر بیٹھے تھے, انہوں نے فائر مارا, ادھر ہی موقع پر ان کی ڈیتھ ہوگی. ادھر بائیں کندھے پر جو ہے نا پیچھے کی جانب فائر لگا. اس سارے معاملے میں آپ کہتے ہیں آپ کی ممانی بھی شامل ہے؟ جی ان کو ایک نوٹس جا چکا تھا. ہاں جی. تو کیا وہ اس کے بعد وہ رشتہ داروں میں آپ سے ملی؟ کیونکہ بھی طلاق ہوئی تو نہیں تھی نا, ان کی نوٹس ہی گیا تھا. وہ جنازہ پڑھنے تک بھی نہیں آئے اور ان کا منہ دیکھنے تک بھی نہیں آئے. ادھر میں نے ہی جنازہ ان کا کروایا, میں نے کلخانی کا ختم بھی دوایا, اور پھر بعد میں تدفین بھی کی میں نے کروائی. تو اب پیروی بھی میں ہی کر رہا ہوں. آپ کے ماموں نے کبھی اپنے بیٹوں سے بیٹھ کر بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی, یا آپ لوگوں نے کبھی بیچ میں پل کا کردار ادا نہیں کیا کہ مفاہمت سے ان کا مسئلہ حل کروایا؟ ہم نے بات چیت کی تھی, صلح بھی کروائی تھی, لیکن ان کو یہ رنج تھا کہ یہ دوسری شادی کیوں کر رہا ہے. حالانکہ ادھر وہ ان کے پاس یقین نہیں رہ گیا تھا, وہ ادھر رہتے ہی نہیں تھے اپنے گھر میں. انہوں نے عارضی طور اس لیے ادھر حجرہ شام کی رہائش رکھی, اور سگی ماموں کی بیٹی جو ہے نا ان کے ساتھ دوسری شادی کی. آپ اس کیس کے مدعی بنے؟ ہاں جی. جو اپنے باپ کو نہیں جنہوں نے چھوڑا, وہ آپ کو ڈر نہیں لگا کبھی کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کچھ کر سکتے ہیں, یا کبھی تھریٹ آیا ایسا؟ تھریٹ تو بہت آتے ہیں, لیکن جو ہے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ میرے سگے ماموں تھے, میرے ایک دوست تھے, ایک دوست کی طرح تھے. تو اللہ کو صبر دے. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ پہلے بھی اچھا نہیں کیا, لیکن میں نے ان کو معاف کر دیا. کبھی کبھی ایسا موقع آتا تھا, کبھی کھانا بھی نہیں دیتے تھے, کبھی ایسے وہ سارا دن کام کر کے کھیتوں میں آتے تھے نا, تو ان کو کھانا بھی نہیں ملتا. وہ جو ہے نا کبھی کہیں بس اس طرح ہی. وہ اپنے جو وہ میری مامی ہیں, وہ ان کا جو بھائی ہے, ان کے ساتھ کبھی کدھر بس. وہ زیادہ تر گھر میں بھی نہیں ٹکتی تھی. میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بیٹوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جو بھی اس معاملے میں ملوث ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اللہ آپ لوگوں کو صبر جمیل دے جی. آپ کی والدہ ان کی سگی بہن ہے, آپ لوگوں کا خونی رشتہ ہے, لیکن حیران اس بات پہ ہیں کہ سگی اولاد جن کو اپنے باپ کا دکھ نہیں ہے. کہتے ہیں نا سیانے کے زن, زر اور زمین, یہ 3 چیزیں رشتے ناطے سب بھلا دیتی ہیں. اور شاید یہ اس مثال میں سے ایک جو یہ عملی نمونہ ہے, یہ آپ سب کے سامنے ہے. آگے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ باپ جو دنیا سے چلا گیا, جب اس کے بیٹے پیدا ہوئے تھے, یہ بڑے ہوئے تھے, تو اس نے انہیں محبت دی, شفقت سے پالا, ان کے لاڈ ناز سب اٹھائے, ان کے منہ سے نکلتی ہر بات پوری کی. تو انہوں نے اس باپ کو من مٹی کے نیچے کیوں پہنچا دیا؟ وجوہات کوشش کریں گے جاننے کی, لیکن یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ یقین نہیں آتا. دماغ تسلیم کر رہا ہے, دل نہیں مانتا, دل مانتا ہے تو دماغ تسلیم نہیں کرتا. سمجھ نہیں آتی کہ پھر ناظرین کو بھی یہ تمام حقائق کیسے بتائیں, کیسے سمجھائیں.